السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ تیری الفت میں ہارے بائی شاہدہ اعظم، قسط نمبر 2۔ لالا، آپ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں کون سا رواج ہے پسند پوچھنے کا؟ دانیال کا رشتہ آنے پر کس قدر طوفان برپا ہوا تھا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ کیا دانیال تمہیں پسند تھا؟ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں لالا، اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ اس نے بارہا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ پھر میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ یونیورسٹی میں اس کی ایک اچھی ساکھ تھی، اچھا لڑکا تھا، لیکن میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ لالا کو وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ وہ سبریز سے کھل کر ہر مسئلے پر بات کر لیتی تھی۔ اب کہاں ہے وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر اس نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن اپنی زندگی میں ناخوش رہے۔ سبریز پیار سے پریشے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تو پریشے کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کس طرح کا طوفان آ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بابا جان آپ کی جان لینے سے بھی گریز نہ کریں۔ وہ پریشانی سے بولی۔ تم میرے سوال کا جواب دو پری۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ لالا، مجھے نہیں پتہ اس کا۔ شاید وہ پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا ہے، لیکن آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ایسا کر کے میں اپنے خاندان کی عزت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتی۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ تو سبریز کئی لمحوں تک اپنی پری کو دیکھتا رہا۔ کیسے اپنے سے 8 سال چھوٹے زمان سے شادی کر لو گی، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے، اور وہ بھی تمہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہے؟ سبریز اضطراب سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ وہ پری کے معاملے میں ایسا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے پریشے بھی ہل کر رہ گئی۔ شک تو اسے بھی تھا کہ ایسی بات چل رہی ہے، پھر بھی وہ کئی لمحوں تک بول نہ سکی۔ لالا، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بات کروں گی بابا جان سے۔ پریشا صدمے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے بولی۔ اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا اور عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ زمان، اس کی پھپھو کا بیٹا، اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح بے حد عزیز تھا۔ جب وہ میری بات نہیں مان رہے تو تمہاری کیا سنیں گے پری؟ سبریز دکھے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سبریز نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ بے فکر ہو جاؤ، مجھے اپنے خدا پر یقین ہے، تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوگا۔ میں اس فیصلے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا اور ہر حد تک اس کو رکوانے کی کوشش کروں گا۔ باقی اللہ تمہارے لیے بہتر کرے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ بہت شکریہ لالا، آپ میری ہمت ہو، آپ نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ وہ متشکرانہ لہجے میں بولی۔ لالا کی جان، اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں کچھ دنوں کے لیے شہر جا رہا ہوں، پیچھے سے ایسی ویسی کوئی بات ہو تو مجھے فون کر لینا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے سر پر ایک تھپکی دے کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور پریشے سوچنے لگ گئی کہ اگر اس کا لالا نہ ہوتا تو وہ کبھی پڑھ بھی نہ پاتی۔ وہ حال ہی میں انگلش میں ماسٹرز کر کے فارغ ہوئی تھی۔ اسے یاد ہے کہ یونیورسٹی داخلہ لینے کے وقت سبریز نے گھر والوں کے ساتھ کیسے بحث کی تھی۔ شہروز نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی میں داخل ہو پائی تھی، اور آج وہ اپنے خاندان کی سب سے پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ فرحات کا سامان پیک کرتے وقت نرگس بہت زیادہ اداس تھی۔ اداس کیوں ہوتی ہو؟ کبھی کبھی مجھ سے لڑائی کر کے ناراض ہو کر بیٹے کے پاس چلی جانا، تو میں تمہیں منع کر لے آؤں گا۔ سرمد شیرازی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بولے۔ فرحات اپنے باپ کی بات پر مسکرا دیا۔ بیٹا، کبھی بھی حرام کی طرف مت پھٹکنا، حرام کمائی نسلوں کو کھا جاتی ہے، ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا۔ نرگس بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ ماما، کیا آپ کو لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ وہ ماں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ امید تو نہیں ہے، پھر بھی میں ماں ہوں، تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے۔ وہ بیٹے کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولی۔ آپ نے اپنے سارے فرائض ادا کر دیے ہیں ماما، بے فکر ہو جائے۔ وہ اپنا کپڑوں سے بھرا ہوا اٹیچی اٹھاتا ہوا بولا۔ اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے بیٹا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر وہ اپنے باپ سے مل کر سفر کے لیے نکل آیا۔
मारुख भी बेटी की वजह से काफ़ी परेशान थी, लेकिन बेबस थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने गुलखान से बात की लेकिन बेसूद, और परीशे की जुर्रत नहीं थी कि वो अपने बाप से बात कर सके। आज सुबह से गहमा गहमी जारी थी। जन्नत गुल इनके घर आई तो बड़े अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल किया गया। सबको ही वो बेहद अजीज़ थी। ज़मान भी उसके साथ था, जो आते ही परीशे गुल की तरफ भागा। आपो, कैसी हो? वो परीशे को देखते हुए खुशी से चहका और वालेहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा, तो परीशे ने उसे उधर ही रोक दिया, जिस पर वो हैरत से अचंभे का शिकार हुआ। क्या हुआ आपो? मुझसे नाराज़ हो? वो बुरी सी शक्ल बनाते हुए बोला तो परीशे की हंसी निकल गई। वो मासूम कहाँ जानता था कि जिसको वो आपो कह रहा है, घर के बड़ों ने उसके साथ उसकी शादी का फैसला कर लिया है। इतने में शाजर खान लाउंज में दाखिल हुए। मैं अपने भाई से नाराज़ हो सकती हूँ भला? वो दानिस्ता अपने बाप को सुनाने के लिए ज़रा सा ऊंचा बोली, जिस पर शाजर खान ने अपनी बेटी को कड़े तेवरों से घूरा। पहले तो मुझसे मिलती थी, लेकिन आज नहीं मिली। वो मुंह को टेढ़ा करते हुए बोला, तो परीशे आगे बढ़ी और ज़मान की पेशानी पर अपने लब रखे। मेरा प्यारा सा भाई, ये कहते उसने कंखियों से अपने बाप को देखा। परी, अपने कमरे में जाओ, शाजर खान गुस्से से बोले। और ज़मान बेटा, आप भी अब छोटे नहीं हो। परी आपकी बहन नहीं है। शाजर खान अरमान को देखकर नरमी से बोले। मेरी आपो है मामू। पता है, मैं सबको कहता हूँ कि मेरी आपो बिल्कुल परियों की तरह प्यारी है। वो खुश होते हुए बोला। चलो बेटा, बाहर जाकर खेलो, हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। वो ज़मान को देखकर बोले और जन्नत को अपने पास बैठने का इशारा किया, तो ज़मान परीशे के कमरे की तरफ भाग गया। जन्नत, अपने बेटे को समझाओ। परी का रिश्ता हमने उससे तय कर दिया है। अब वो उसकी बहन नहीं है, बल्कि उसके होने वाली बीवी है। शाजर खान ने बड़े आराम से जन्नत के सर पर धमाका किया, जबकि लाला रुख पहलू बदल कर रह गई। लेकिन लाला, वो तो उससे काफ़ी छोटा है, उसको अपनी बहन मानता है। जन्नत की आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, क्योंकि आज तक शाजर खान के किसी भी फैसले से किसी को इख्तिलाफ़ करने की जुर्रत न हुई थी। कज़नों में ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे को बहन भाई ही समझना चाहिए। लेकिन जब रिश्ते की नौइयत बदलती है तो फिर सब कबूल कर लेता है। वो बहन को देखकर समझाने वाले अंदाज में बोले, तो जन्नत ने सर झुका दिया। वो क्या कह सकती थी? उसके सारे खर्चे तो उसके भाई ही उठा रहे थे। उसका शौहर अच्छा नहीं था, ये भी एक बेजोड़ रिश्ता था। जन्नत अपने शौहर इरफान से 5 साल बड़ी थी। दोनों कभी भी खुश नहीं रह पाए। जन्नत का शौहर नशे और जुए का आदी था। इनमें तलाक का तो रिवाज नहीं था, इसलिए उसके सारे खर्चे उसके भाई ही उठाते थे। अब वो भला अपने भाइयों की किसी बात से इनकार कैसे कर सकती थी? लेकिन यह सुनकर वो खुश न थी। फरहाद अली शिराजी यहाँ आकर काफ़ी उदास था, क्योंकि इतनी प्यार करने वाली माँ और शफीक बाप के बगैर वो आज तक इतना दूर नहीं रहा था। लेकिन अब इधर रहना उसकी मजबूरी थी। यहाँ पर कुदरत की खूबसूरती देखकर वो काफ़ी खुश भी हुआ था। लहलहाते सब्ज दरख्त खूबसूरती का एक अलग ही नज़ारा पेश कर रहे थे। अभी कुछ दिनों के लिए उसने यहाँ पर एक आम आदमी की हैसियत से रहना था, ताकि वो पता लगा सके कि दरख्तों की चोरी में कौन से हाथ कार फरमा है। आज सारे दिन घूमकर उसने पूरे इलाके का जायज़ा लिया। उसके साथ इसका जूनियर काशान भी था, जो उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता था। एक जगह पर आकर वो काफ़ी सदमे का शिकार हुआ था, क्योंकि वो बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी लेकिन दरख्त गायब थे। काशान, ये तो काफ़ी सरसब्ज़ ज़मीन है, लेकिन चंद एक दरख्त के अलावा दरख्त तो सिरे से ही गायब है। वो चारों तरफ नज़रें दौड़ाते हुए बोला, जी सर, यही तो रोना है। ये इस इलाके की सबसे खूबसूरत जगह थी, लेकिन जालिमों ने रातों रात दरख्त कटवा कर गायब करवा दिए। काशान बड़े दुख से बोला, चलो। ये कहकर वो गाड़ी में आ बैठा तो इसकी तकलीद करते हुए काशान भी गाड़ी की तरफ बढ़ा। काशान, गाड़ी रोको ज़रा। फरहाद एक खूबसूरत जगह को देखते हुए बोला, जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। काशान ने गाड़ी रोकी। फरहाद गाड़ी से बाहर निकला। गहरे ब्राउन रंग की पैंट के ऊपर ऑफ वाइट शर्ट पहने वो बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था। ये गर्मी की दोपहर थी, लेकिन आसमान बादलों से ढका हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे इर्द गिर्द का सब्ज़ा लहलहा कर आंखों को अजीब सा सुकून मुहैया कर रहा था। फरहाद ने गहरा सांस खारिज किया। ये चीज़ें शहर की भीड़ में कहाँ मिलती हैं काशान? फरहाद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। सर, इधर शाजर खान की ज़मीन है, इधर कोई भी नहीं जाता। काशान फरहाद को रोकने के लिए बोला, जिस पर फरहाद मुस्कुरा कर रह गया। ओह अच्छा, तो ये शाजर खान की ज़मीन है।
کافی پاورفل پرسنالٹی ہے یہاں کی۔ فرحاد سنجیدگی سے بولا، جی سر، کافی پاورفل شخصیت ہے یہاں کی، 2 دفعہ الیکشن جیت کر اسمبلی میں بھی جا چکا ہے۔ پھر کاشان اسے ساری تفصیل بتانے لگ گیا کہ ایک دم سے بھاگتی ہوئی لڑکی فرحاد سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ فرحاد نے حیرت سے اس پری وش کو دیکھا جو اپنا دوپٹہ درست کرنے میں لگ گئی۔ وائٹ فراک کے اوپر ریڈ کلر کا دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے مقابل کو متوجہ کر گیا تھا۔ اس نے ایک سخت قسم کی گوری سے فرحاد اور کاشان کو نوازا۔ پری، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ حورین بھی بھاگتے ہوئے آئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر کافی اچنبھے کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ ان زمینوں پر کسی غیر متعلقہ فرد کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ پریشے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی، انسان ہے، کیا آپ کی نظر کمزور ہے؟ فرحاد سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر پریشے کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ میری نظر کمزور نہیں ہے، شاید آپ کی معلومات کمزور ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ ہماری زمینیں ہیں اور یہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ پریشے غصے سے بولی، میرے خیال کے مطابق ساری زمین تو خدا کی ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، کیوں کیا آپ کوئی اور مخلوق ہے؟ فرحاد اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا، پری، چلو ہم ماموں کو بتائیں گے، آج تک کوئی ادھر نہیں آیا، اور یہ کون ہے جن کی اتنی جرأت ہو گئی؟ وہ فرحاد اور کاشان کی طرف بھویں اچکاتے ہوئے بولی، نہیں حور، ان کو ذرا مجھے بتانے دو۔ مسٹر، یہ شاہزر خان کی زمینیں ہیں، یہاں پر ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں۔ وہ فرحاد کی طرف دیکھ کر تنبیہ کرتے ہوئے بولی، پری، حور، کیسے نام ہے، واقعی اسم بامسمی۔ کاشان دونوں کو دیکھ کر آہستگی سے بولا تو فرحاد نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کافی خوش فہم خاندان ہے ہر چیز میں۔ جس زمین پر آپ اکڑ رہی ہیں نا، وہ کسی بھی وقت قدموں سے نکالی جا سکتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ چلو کاشان، یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور حورین اور پریشے اس کے اس بارعب انداز پر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ سمینہ کہتا ہے کافی خوش فہم خاندان ہے، لیکن ہے بلا کا ہینڈسم، یہاں کا تو لگتا نہیں ہے، کہاں سے آیا ہے؟ حورین پریشے کو دیکھ کر پرسوچ انداز میں بولی، ہمیں کیا، جہاں کا بھی ہو، تم دوسروں کے قصیدے پڑھنے سے بہتر ہے لالا کے قصیدے پڑھو، وہ کون سا کسی سے کم ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، میں کہ تمہارے نکچڑے لالا کے قصیدے پڑھوں، سبز بلّا کہیں کا۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی، اپنی زبان کو قابو میں رکھو حور، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ لالا سے تمہاری شادی طے ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ وہ اسے سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ اور پسند آ رہا ہو تو پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ جو قارئین اس ناول کی ڈبل ایپیسوڈ پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔